الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین مکرم، کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کیے جائیں تو ان میں دنیاوی فائدہ تو ہوتا ہی ہے، ساتھ اخروی فائدہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک عمل ہے اللہ کے لیے کسی سے ملاقات کرنا۔ کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد صرف اللہ کے لیے ملاقات کرنا ہے، لیکن فوائد دنیاوی بھی ملیں گے۔ وہ شخص ہم سے محبت کرے گا۔ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم کسی کے پاس جاتے ہیں اور اس سے ہماری محبت بڑھ جاتی ہے، ہمارا تعلق بڑھ جاتا ہے اور مشکل وقت میں وہ ہمارے کام آتا ہے، لیکن ہمارا یہ مقصد نہ ہو، ہمارا مقصد مال و دولت لینا، جاہ و جلال لینا نہ ہو، ہم صرف اللہ کے لیے کسی سے ملنے چلے جائیں۔ اس میں بہت سی احادیث نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں۔ ایک دو احادیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث موجود ہے، 2567 نمبر روایت ہے۔ اس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان رجلا زار اخا لہ فی قریۃ اخری، ایک آدمی اپنے مسلمان بھائی سے دوسری ایک بستی میں ملنے گیا۔ فارسل اللہ لہ علی مدرجتہ ملکا فلما اتی علیہ، اللہ رب العالمین نے اس کے پیچھے ایک فرشتہ بھیج دیا کہ جاؤ ذرا پتہ کر کے آؤ یہ بندہ جا کدھر رہا ہے۔ صرف ہمیں بتانے کے لیے، اللہ رب العالمین کو پتہ تھا لیکن ہمیں بتانے کے لیے فرشتہ پاس اس کے جاتا ہے، جا کر پوچھتا ہے، اینا ترید، بھائی کدھر جا رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے، ارید اخا لی فی ہذہ القریہ، میں اس بستی میں اپنے ایک بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ کہا، بھائی کیوں جا رہے ہو؟ هل لک علیہ من نعمت تربھا، کوئی نعمت اس نے کوئی آپ پر احسان کیا تھا، کوئی پیسے ویسے دیے تھے، کوئی مال دیا تھا جو آپ وہ واپس کرنے جا رہے ہو، یا کوئی اور اس نے کوئی شرط لگائی تھی وہ اس کو ادا کرنے جا رہے ہو، کوئی نظر مانی تھی اس کو ادا کرنے جا رہے ہو، کوئی اور کام ہوگا؟ کہنے لگا، نہیں، میں صرف اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں اور میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں، لا انی غیر انی احببتہ فی اللہ عز وجل، میں اللہ عز وجل کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو وہ فرشتہ کہتا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اللہ رب العالمین نے تیرے لیے ایک پیغام بھیجا ہے، بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ، اللہ رب العالمین بھی تجھ سے ویسے ہی محبت کرتا ہے جیسے تو اللہ رب العالمین کے لیے اس سے محبت کرتا ہے۔ کوئی مقصد نہیں تھا، ملنے جا رہا ہے اللہ کے لیے، ملاقات کرنے جا رہا ہے۔ اور ایک روایت میں مسند احمد میں ابو ادریس الخولانی فرماتے ہیں، میں شام میں دمشق کی ایک مسجد میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا ایک آدمی، ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے اور بڑا خوبصورت ہے اور اس کے دانت چمک رہے ہیں اور لوگ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، ارد گرد حلقات بنے ہوئے ہیں اور وہ آپس میں علمی مباحثہ کر رہے ہیں، آپس میں گفتگو چل رہی ہے ان کی اور علمی گفتگو ہو رہی ہے۔ تو جب کبھی ان کا کوئی مسئلہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا یا کوئی بھی مسئلہ جو آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل پا رہا تو وہ اس آدمی سے پوچھ رہے ہیں، وہ آدمی ان کو جواب دیتا ہے، وہ چپ کر کے آرام سے دوبارہ اپنے مسائل جو ہیں وہ ڈسکس کرنے لگتے ہیں، پڑھنے لگتے ہیں۔ تو میں نے کسی ساتھ والے بیٹھے ہوئے بندے سے پوچھا، میں نے کہا، یہ کون ہے؟ تو کہنے لگے، ھذا معاذ بن جبل، یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو کہنے لگے، میں نے ان سے ملنے کا اشتیاق کیا، ابھی تو رش ہے، تو کل انشاءاللہ میں جلدی مسجد جاؤں گا۔ تو کہنے لگے، اگلے دن میں جلدی مسجد پہنچا، ان سے پہلے آنے کی کوشش کی لیکن میں نے دیکھا کہ وہ مجھ سے پہلے مسجد میں موجود ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب میں نے بھی نماز شروع کر دی، میں نے نماز ختم کی، انہوں نے بھی اپنے نوافل ختم کیے، میں ان کے سامنے جا کر بیٹھا، میں نے ان کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد میں نے ان کو کہا، واللہ انی لاحبک فی اللہ، اللہ کی قسم میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، کیا اللہ کے لیے؟ اس نے کہا، جی اللہ کے لیے۔ انہوں نے پھر پوچھا، کیا صرف اللہ کے لیے؟ تو کہنے لگے، ہاں جی اللہ کے لیے۔ تو کہنے لگے، میں نے چادر جو پہنی ہوئی تھی وہ چادر پکڑی، مجھے قریب کیا اور مجھے گلے لگا لیا اور گلے لگا کر کہتے، ابشر، خوش ہو جاؤ، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا، وجبت محبتی، میری محبت واجب ہو چکی ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ للمتحابین فیہ، میرے لیے آپس میں محبت کرنے والوں کے لیے، والمتجالسین فیہ، میرے لیے جو آپس میں مجلسیں کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں کہ اللہ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، والمتزاورین فیہ، میرے لیے آپس میں ایک دوسرے کی زیارت کرنے والے، والمتبازلین فیہ، اور میرے لیے آپس میں خرچ کرنے والے۔ یہ لوگ جو آپس میں صرف اللہ کے لیے بیٹھتے ہیں، آپس میں اللہ کے لیے ملاقات کرتے ہیں،
میرے بھائی ان لوگوں سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میری محبت ان کے لیے واجب ہو چکی ہے۔ کیا ہم لوگ، میرے بھائی موبائل کا دور آ گیا، خطوں کا دور تھا، موبائلوں کا دور آ گیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اب میسیجز ہیں، اب کتنے سافٹ ویئر اس طرح کے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے کسی بھی دوست کو میسیج کر دیتے ہیں، فون کر لیتے ہیں، حال چال پوچھ لیتے ہیں، لیکن ہم نے یہ جو ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے جو حقیقی محبت تھی، حقیقی ساتھ تھا، وہ چھوڑ دیا۔ آپ کے جو 5000 فیس بک فرینڈ ہیں، کیا وہ مشکل وقت میں آپ کے کام آتے ہیں؟ مشکل وقت میں وہی دوست کام آتا ہے جو ساتھ رہتا ہے، جس کے ساتھ آپ ملاقات کرتے ہیں، آپ کے والدین آپ کا ساتھ دیتے ہیں، ماں کھڑی رہتی ہے پاس گلاس لے کر، بیٹا یہ دودھ پی لو، بیٹا یہ دوائی کھا لو، بیٹا کوئی مسئلہ ہے تمہیں تو یہ تم اس طرح کر لو، ماں کھڑی رہتی ہے چادر لے کر، ماں پانی گرم کر کے دیتی ہے سردیوں میں۔ میرے بھائی والد ہے جو آپ کو باہر سے سامان لا کے دیتا ہے آپ کی بیماری میں، جب آپ کو مشکلات آتی ہیں وہ آپ کی مدد کرتا ہے، یعنی ہر وہ شخص مدد کرتا ہے جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہوتا ہے، جس سے آپ چہرے فیس ٹو فیس ملتے ہیں، جس کے ساتھ آپ ملتے ہیں، جس کے سامنے آپ بیٹھتے ہیں، وہ بندہ آپ کی مدد کرتا ہے۔ 5000 فیس بک فرینڈ، آپ مہینہ بھر فیس بک سے غائب رہے نا، وہ آپ کا حال چال بھی نہیں پوچھتے، وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ بھائی کہاں چلا گیا تھا، گم تھا، نظر نہیں آیا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف مزے لیتے ہیں۔ آپ ان کی پوسٹ لائک کریں، وہ آپ کی پوسٹ لائک کریں، یہاں تک صرف ہمارا ساتھ یہاں تک ہوتا ہے۔ مشکل وقت میں ہم کہاں چلے گئے، وہ کہاں چلے گئے، ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں ہوتا۔ ہم کیوں نہیں ان احادیث پر عمل کرتے اور ایک مسلمان کی اپنے بھائی کی زیارت کرنے کے لیے یار ویسے ہی ملنے چلے جائیں؟ کوئی غرض و غایت نہیں ہے۔ ہماری مجلسیں کہاں ہیں؟ ہم علماء کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان سے کوئی اچھی نصیحت لیں۔ شیطان کیوں ہم پر بہت زیادہ حاوی ہے؟ کیونکہ ہماری مجلسوں میں علماء نہیں ہیں، ہماری مجلسیں علمی نہیں ہو۔ ہم تو مجلس میں بیٹھے ہوئے جہاں کسی سے ملاقات کرنے چلے جائیں، ہر شخص اپنے موبائل پہ لگا ہوتا ہے، صرف ایک بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں سائیڈ پہ۔ آج کل تو وہ بھی موبائل کی طرف آ گئے ہیں، مگر نہ کچھ بزرگ ابھی تک اس طرح کے ہیں جو موبائل نہیں چلاتے مجلسوں میں بیٹھ کے۔ مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کریں، بھائی اس سے ملاقات کریں، آپ اس سے بات کریں۔ موبائل پہ تو آپ بعد میں بھی بات کر سکتے ہیں، موبائل پہ پوسٹ تو آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں، وہ چیز تو آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جس سے ملنے آئے ہیں اس سے ملاقات کریں، بیٹھیں۔ تو ان حدیث پر عمل کریں۔ کبھی کبھی اللہ کے لیے کسی دوست سے ملنے چلے جایا کریں، اللہ کے لیے کسی رشتہ دار سے ملنے چلے جایا کریں، ویسے ہی ملنے چلے جائیں، بھائی میں حال چال پوچھنے آیا تھا آپ کا، جائیں ملیں، حال چال پوچھیں، دعائیں دیں ایک دوسرے کے، اگر کوئی کام ہے تو ایک دوسرے کے کام آئیں، ورنہ واپس آ جائیں۔ تو میرے بھائی اس سے محبت بھی بڑھتی ہے، الفت بڑھتی ہے، اللہ رب العالمین راضی ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی محبت آتی ہے، محبت واجب ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین راضی ہو جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین پھر ایسے بندے کی مدد کیوں نہ کرے؟ فرشتہ بھیج کے اللہ رب العالمین پیغام دے رہے ہیں کہ تجھ سے میں محبت کرتا ہوں، تجھ سے اللہ محبت کرتا ہے اس وجہ سے کہ تو اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے۔ تو میرے بھائی اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ملیں، بغیر مقصد کے بھی کبھی کبھی مل لیا کریں۔ مقصد تو ہر انسان کا ہر وقت ہی ساتھ ہوتا ہے کہ بھئی کسی مقصد سے جا رہے ہیں، بھئی کبھی اس طرح بھی ہو جانا چاہیے کہ بغیر مقصد کے کسی مسلمان سے ملاقات ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں بغیر مقاصد کے بھی مسلمانوں کی ضروریات پوری کرنے، ان سے ملاقات کرنے اور ان کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔